اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 36 تا 43 میں صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے، ہر ایک شخص سے اچھا سلوک کرنے، تکبر اور بخل سے بچنے کی تلقین، نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ، اور نزدیکی پڑوسی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، اور ہم مجلس اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی یا غلام جن کے تم مالک بن چکے ہو، ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو کر اپنی بڑائی پر فخر و تکبر کریں، اور ایسے لوگوں کو جو خود بھی بخل کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہوں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہوں کہ مبادا کوئی ضرورت مند ان سے مال کی درخواست کر دے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے، اور اگر یہ ایسا کرتے تو ان کی نیکی کا حال اللہ سے چھپا نہ رہتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، یقین مانو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی تو اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اپنے پاس سے مزید اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بھلا اس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور ان لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اس دن
وہ لوگ جنہوں نے دین حق کا انکار کیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہ اللہ سے اس دن کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ بات جو تم کہتے ہو سمجھنے نہ لگو، اور اسی طرح حالت جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو۔ شراب اور جوئے کی حرمت 3 مرحلوں میں نازل کی گئی۔ پہلے مرحلے میں تنبیہ کی گئی، دوسرے مرحلے میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، اور تیسرے مرحلے میں مکمل پابندی لگا دی گئی۔ یہ دوسرے مرحلے کی آیت ہے جہاں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اور اگر کبھی تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے، یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم کو پانی میسر نہ ہو، تو تم پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ قرآن کی یہی آیت پانی کی غیر موجودگی میں مسح کرنے کی بنیاد ہے۔